بیٹی کے نکاح کے 3 دن باقی رہ گئے تھے، تب سسرال والوں نے لسٹ بنا کر جہیز کی بھیجی، اس میں مہنگے مہنگے سامان بھی تھے۔ غریب باپ جب شام کو گھر پہ آیا، کھانے کے لیے بیٹھا تو لقمے حلق سے نہیں اترے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے سمجھ گئی، ابا بات کیا ہے کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا بیٹی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کہتی ہے ابا میری وجہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بیٹی تیری کوئی وجہ نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ باپ جو دن بھر ٹھیلا لگاتا تھا، جس کو باپ کی بیٹے کی رخصتی کرنی تھی، اس باپ نے رات کے سناٹے میں پھانسی لگا کر کے اپنی موت کو گلے لگایا۔ اگلے دن لاش جب اتاری گئی، جیب کے اندر سے کاغذ ملا، اس میں لکھا ہوا تھا میرے رشتہ داروں میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہاری خوشی پوری کر سکوں، اور بیٹی کو ناکامی کا چہرہ نہیں دکھا سکتا تھا، اس لیے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر میری لاش تمہارے کام آ جائے تو اس سے فائدہ اٹھا لینا، تمہیں خدا کا واسطہ ان حالات میں بیٹی والوں کو مت لاؤ کہ ایسے موتیں ہوں۔ اگر ایسے موتیں ہوں گی تو نہ کوئی یہاں بچانے والا ملے گا نہ وہاں بچانے والا ملے گا۔ آسان کرو شادیوں کو، کریں گے انشاءاللہ، آسان کریں گے۔ کتنے لوگ جہیز نہیں مانگیں گے وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، وہ بڈھے بھی ہاتھ اٹھاتے جنہیں بیٹوں کے لیے نہیں لینا۔ ہاتھ دیکھو کون نہیں اٹھا رہا ہے، نہیں سارے اٹھائیں ایک ساتھ۔ جوان بھی جنہیں سنو پہلے سمجھ لو صحیح سے، ہاں وہ جوان ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ ہم جہیز مانگیں گے نہیں، اور وہ بوڑھے جن کی اولاد ہے وہ یہ وعدہ کریں ہم اپنی اولاد کے لیے سوال نہیں کریں گے کسی سے۔ کر سکتے وعدہ؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ کا شکر ہے، بس ہاتھ نیچے رکھ لو، اتنی حضور کے غلام کافی تھے، باقی کو تو دیکھ لینا میدان محشر میں، سب پتہ چل جائے گا۔ بس اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کرے اتنے لوگ یہ ڈیمانڈ بند کر دیں گے نا، تو اگر یہ 200 لوگوں کے ہاتھ اٹھے نا تو انشاءاللہ 200 بیٹیوں کا جینا آسان ہو جائے گا۔ اور میرا نبی آیا ہی بیٹیوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے ہے، اس لیے 12ویں کی اس محفل میں بیٹیوں کی عزت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اتنا آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں صبح فجر میں اٹھ کے کہا کریں شکر مالک تو نے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ ہاں جی، اللہ سلامت رکھے، کیونکہ حضور آئے بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ ملا ہے۔ اور بیٹیوں سے بھی ایک بات کہہ جاؤں آخر میں، کہہ دوں بیٹیوں سے بھی ایک بات، آخری بات ہے، بیٹیوں سے بھی کہہ دے رہا ہوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے کھڑی نہ ہونا۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کبھی باپ کے مقابلے میں نہ آنا، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کے جائز فیصلے پہ تم انکار کرو، کبھی یہ مت کہنا۔ آج جو رسمیں چل گئی ہیں نا، جو کچھ نقاب پہن کے سوشل میڈیا پہ بچیاں آئیں، یا آپ دیکھیں پریس کانفرنس میں آ کے کہتی ہیں کہ ہماری آزادی ہمارا حق ہے، ہم نقاب کیوں پہنیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بچیوں کو دیکھ کر کے کئی بچیوں کی سوچیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ میں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کبھی بیٹیاں باپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی نہ ہوں، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے، میرا وجود میری مرضی ہے۔ میری بیٹی اگر رخصتی کی بات نکاح کی آئے نا تو کبھی باپ سے جہیز کی فرمائش نہ کرنا، کبھی یہ مت کہنا اپنے باپ سے کہ ابا جیسا فلاں کی بیٹی کو جہیز ملا ویسی میں لے کے جاؤں گی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تیرے باپ کا قبضہ نہ ہو، اس لیے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہی دینا چاہتا ہے۔ یہ کلیئر، ہر باپ اپنی بیٹی کو سن رہے ہیں حیثیت سے بڑھ کے ہی دینا چاہتا، اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے اگر رخصتی کی باری آئے اور باپ پوچھ بھی لینا بیٹی بتا کیا کیا چاہیے، تو اس کے قدموں میں بیٹھنا،
اور اس کے آگے دوپٹے کی جھولی بنانا کہ نا ابا اگر دینا ہے نا تو چند محبت کی دعائیں بیٹی کی جھولی میں ڈال دے، اس لیے کہ تیری دی ہوئی مہنگی واشنگ مشین 4 سال میں ختم ہو جائے گی، تیرا دیا ہوا فریج 3 سال میں گل جائے گا، تیری دی ہوئی بائک سال 2 سال 10 سال میں ٹوٹ جائے گی، پیار بھری دعائیں دے دے آخری سانس تک کام آتی رکھیں گے۔ اور کبھی باپ کے مقابلے میں بیٹیوں کھڑا نہ ہونا، کبھی ان کو ذلیل نہ کرنا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ بیٹیاں جو باپ کی مرضی کے بغیر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ان کی ہمت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ باپ کے چہرے پہ کلنک لگا جاتی ہیں، انہیں بھروسہ کیسے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کرنے والے نوجوان پر کہ جو اپنے باپ کی عزت کی فکر نہیں کر سکتا، وہ تیری عزت کی رکھوالی کیا کرے گا؟ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا ایسی بیٹیوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو شادی سے پہلے تم سے فون پہ بات کرتی ہوں، اس لیے کہ جو اپنے باپ کی عزت کی رکھوالی نہیں کر سکتی وہ اپنے شوہر کی عزت کی رکھوالی کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ نعرہ رسالت کے اعلیٰ حضرت، بہت بڑھیا۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں مت کیجئے ایسی بچیوں سے شادیاں جو شادی سے پہلے آپ کے ساتھ فون پہ بات کر رہی ہیں، اس لیے کہ جتنا باپ نے احسان تم پہ کیا ہے نا بیٹیوں، تمہارا شوہر نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تیرا مجنو لل، یہ 3 گھنٹے مچھروں سے کٹوانے والا نالی پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہا تجھے چاند تارے دکھاؤں گا، جو خود مچھروں سے نہیں بچ رہا یہ چاند تارے دکھا گا؟ ہاں، اور پھر باپ کی عزت پہ کالک پوتنے والی بیٹیوں کا انجام یا تو فریج میں ٹکڑے ملیں گے، یا بوری میں روڈ پہ ملے گی، یا عید کے کھیت میں ٹکڑے ملیں گے، یا فریج میں پیک ملے گی۔ اس لیے کہ لو میرج کے اندر کتنے دل توڑے جاتے ہیں، کتنوں کی عزتیں اڑائی جاتی ہیں، کتنے دلوں سے کھلواڑ ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی شادیوں پہ لعنتیں برسا کرتی ہیں۔ ارینج میرج کر، ماں باپ کی مرضی سے کر، خدا کی قسم جس میں سب کی رضا ہوتی ہے اسی میں خدا کی رضا ہوتی ہے۔ آخری گزارش بیٹیوں سے ہے باپ کے چہرے پہ کالک نہ پوتنا۔ اور میں تمہیں کتنے بیٹیاں آج بھی دکھا دوں کہ جن کو چاند کے پار لے جانے والی باتیں لوگ کرتے تھے اور 6 مہینے بعد طلاق دے کے دھکے دیے، ساری سوسائٹی نے منہ موڑ لیا۔ یہی باپ جس کا منہ کالا کر کے بیٹی گئی ہے، اسی نے ان بیٹیوں کے لیے دروازہ کھولا ہے۔ وہی باپ اس بیٹی کو رکھتا ہے جس کی عزت کے ساتھ کھیلا بیٹیوں نے۔ میں تو کل کے کہتا ہوں بیٹیوں سے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا کے عاشق ایک پلے میں رکھو اور صرف باپ کا رشتہ بیٹی سے دوسرے پلے میں رکھو۔ پوری دنیا کے عاشقوں کا عشق کم پڑ جاتا ہے اور باپ کی ایک دن کی محبت بھری نگاہ جو بیٹی کے چہرے پہ پڑتی ہے وہ پوری دنیا کے عشق پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، جو عزت بیٹی کو ایک باپ دے سکتا ہے وہ کوئی رشتہ دار نہیں دے سکتا ہے، اور یہ میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ آج کہنا آسان ہے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے تب کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے جب بیٹی کو قتل کرنے پہ فخر ہوتا تھا۔ ہاں، کیا دو کی بیٹی ہو،
کیا کر سکتی ہو باپ کے لیے؟ اس کا احسان جانتی ہو تو تمہیں بتاؤں، اگر نہ پتا ہو یہ بات ذہن نشین کر لینا۔ ایک ایک بیٹی میری بات کان کھول کے سن لینا، اس بیٹی کو 12ویں والے سرکار نے عزتیں دی ہیں۔ سن میری بیٹی، جب تو ماں کے شکم میں آئی تھی پورا خاندان کہہ رہا تھا بیٹا ہوگا تو عبداللہ نام رکھیں گے، کوئی کہتا تھا اپنے نام پہ نام رکھوں گا، کوئی کہے گا بھتیجے کا نام یہ رکھوں گا، دادا کہتے تھا پوتے کا نام یہ رکھوں گا، دادی کہتی تھی لاڈلا آئے گا، نام اس کا شیر رکھا جائے گا، عبداللہ رکھا جائے گا۔ سب نے بیٹوں کے نام سوچے تھے، بیٹی کا تو تصور بھی کسی کا نہیں تھا۔ جب وقت اوپر ہوا ولادت کے وقت سے تیری ماں کو ہاسپٹل لے جایا گیا، چچا نے کہا کہ آرڈر دے دو جلدی سے میٹھا بن جائے، بھتیجا آنے والا ہے۔ پورے خاندان میں خوشیاں تھی، لیکن اچانک ہاسپٹل سے فون آیا کہ بیٹی آئی ہے۔ چچا کا چہرہ اتر گیا، دادی کا چہرہ اتر گیا، دادا بستر پہ گر گیا۔ وہ جو میٹھے بنے تھے لوگوں نے آرڈر کینسل کرائے، دکان والوں نے کہا کیوں نہیں لیتا، کہا بیٹا آتا تو لیتا، بھتیجا آیا کہ اس لیے میٹھا نہیں چاہیے، یہ کہہ کے میٹھا ٹکرا دیا گیا تھا، کیونکہ تو پیدا ہو گئی ہے، دنیا نے تجھے منحوس سمجھ رہا ہے، دنیا آج بھی تجھ کو ویلیوبل نہیں مان رہی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب چچا کو تیرے آنے سے تکلیف، دادا کو تیرے آنے سے تکلیف، دادی کا چہرہ تیری وجہ سے اترا ہے، سب نے تجھے ٹکرایا، ایک باپ ہی تو تھا جو ہاسپٹل سینہ اٹھا کے گیا تھا، اور اس نے تجھے گود میں اٹھا کے تجھے چوم کے کہا تھا دنیا لعنت دے رکھی ہے، لیکن شکر ہے اللہ نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے جس نے تجھے اپنایا ہی وہ تیرا باپ تھا، حالانکہ چچا نے بھی میٹھے سے انکار کیا، یہ کہتا میرے لیے جنت کا ٹکٹ آ گیا، میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا ہے۔ یہ باپ پھر تجھے کندھے پہ لے کے بازار گیا، لوگ کہتے تھے دنیا بیٹے کو اٹھا کے گھومتی ہے، کتنا منحوس ہے، 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں، ایک چراغ جلانے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں منہ بند کر، اللہ بجھانے پہ آئے نا تو 18 بیٹوں والوں کے چراغ بجھا دیتا ہے، اور جب جلانے پہ آتا ہے تو خدا بے نام و نشان لوگوں کے نام کے چراغ دلا دیتا ہے۔ کہہ رہا ایک بھی نہیں چراغ جلانے والا، خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ تو پتا باپ کیا کہتا تھا؟ باپ فخر سے کہتا تھا بس کر، تجھے نہیں پتا مجھے بیٹی میں بیٹا نظر آ رہا ہے، مجھے بیٹی کافی ہے۔ یہ کہہ کے باپ تجھے 18 سال پلتا رہا، اور آج کسی کی محبت نے تجھے ایسا بہکایا کہ اسی باپ کے ماتھے پہ کالک بوت گئی بیٹی۔ خدا کے واسطے بیٹیوں سے گزارش ہوں کروں گا، کتنی بھی بڑی تمہیں کوئی اسکیم، کوئی آفر تمہیں کوئی کرے، کبھی کسی کی نہیں سننی ہے۔ اپنے بوڑھے باپ کے سفیدی کے لگے ہوئے بالوں کو دیکھنا ہے، اپنے باپ کے لگے ہوئے ٹوپی کے پیبند کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ کروڑ پتی باپ کا بیٹا تمہیں چند دن عیش کرا سکتا ہے، پھر تمہیں ایک جوتی سے زیادہ اوقات نہیں دے گا، وہ بھی اپنے باپ کے گھر میں رہ، بھلے چٹنی سے کھائے گی، روزانہ شہزادی بن کے روٹی کھایا کرے گی۔ اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے باپ کے چہرے پہ کالک نہ پوتنا، بیٹوں سے گزارش ہے آپ بھی نہ نکلیں اس عاشقی سے اور کچھ کامیابی کی طرف چلیں، پڑھیں، کچھ IAS بنے، IPS بنے۔ اب یاد رکھیے گا فتح ان کی ہوگی جو علم والے ہوں گے، کامیاب وہ ہوں گے جن کے پاس تعلیم ہوگی۔ اب دور بم بارود کا نہیں، اب دور قلم کا ہے، اس لیے پڑھیے اور اتنے آگے بڑھ جائیے کہ دنیا دیکھ کے کہے حضور کی امت جیسی کوئی امت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے حق کے لیے لٹ چلانا نہیں، اپنے حق کے لیے قلم چلانا جانتی ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ بھی گزارش آخر میں کرتا جاؤں، بیٹیوں کو اتنا پڑھاؤ بس جتنا ضروری ہے،
اس لیے کہ جتنی مرتد ہو رہی ہیں وہ اسکول، کالجز، ہاسٹل، سروس، ڈیوٹی، یہ کرنے والی بچیاں زیادہ تر باپ کے منہ پہ کالک پوت رہی ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری بیٹی IAS بن بھی گئی یا اس ڈگری کو حاصل کر لیا اور اس نے باپ کا منہ کالا کر دیا تو لعنت ہو ایسی ڈگری پہ۔ ڈگری وہ بہتر ہے کہ جس کی ویلیو قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے۔ اس لیے بیٹیوں کو دین دیجیے، اور وہ بھی اتنا دین جتنا ضروری ہے۔ میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ انہیں 10 سال کے لیے مدرسے میں رکھو، اتنا جتنا ضروری ہے بس بچیوں کو دین دیں، بچیوں کو دین دیں، اور باہر نکلنے سے روکیں بیٹیوں کو۔ پردے کیا، ان کو حکم دیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، رویے بوجھ پیدا کر دیتے۔ نہیں بھائی اتنا نہیں بول پائیں گے، 1 گھنٹے سے اوپر بات ہو گئی ہے۔ میں اب دیوانے، تم مجھے میری بات سنو۔ بات لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آؤ یہاں آؤ، میں مائک آپ کو دے رہا ہوں، آپ بولو۔ ہاں ہاں اچھا اچھا، یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ فینسی والی داڑھی پہ بھی بات کر لو۔ میرے بھائی اتنی کمیاں ہیں کہ ایک دن میں ساری باتوں پہ بات تو نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بھائی میری گزارش ہے داڑیاں پوری رکھو اور پینٹیں نہ پہنا کرو، کرتا پجامہ پہنا کرو، حضور کا دیا ہوا لباس پہنا کرو، داڑیاں پوری رکھو اور کٹنا نکالو، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز سے بچیے گا، حضور کی سنت ہے اور یہ وہ سنت ہے جو واجب کے حکم میں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سن رہے ہیں میری بات؟ ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنا ظاہر اپنا باطن مکمل بالکل حضور کی دین کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی نے ایک درد تھا سینے میں، مجھ سے کہہ دیا، ممبر کی طرف سے بھی فرمائش ہو رہی ہے ابھی اس ٹاپک پہ اور بولیں یا اس موضوع پہ اور بولیں، ایک دن میں اتنا ہی سبق بہتر ہے جتنا یاد ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل؟ غصے میں تو نہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھو گے بھی تو کیا بگڑتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ رویے بہتر کریں، بیٹیوں کو بھی دین دیں، بیٹوں کو بھی دین دیں، اور ایسی تربیت بچوں کو دیں کہ انہیں ماں باپ کی عزت کی فکر ہونی چاہیے۔ اتنی ساری باتیں میں نے آپ سے کہیں، میں چاہتا تو صرف واقعات میں وقت گزار کے اپنی بات ختم کر لیتا، لیکن میں چاہتا تھا کچھ ضروری باتیں جو زیادہ ضروری ہیں آپ سے کہہ جاؤں۔ اتنی بات ہو گئی، اور خدا را آپ سے بھی گزارش ہے، نوجوانوں، بہن، بیٹیاں، اللہ کرے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیٹی مسکرا رہی ہو، یہ ایک دعا ہے میری۔ اللہ کرے ہر بیٹی، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیٹی ہو۔ آپ کے گھر کے اندر جو بہو ہے نا، وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے، آپ اس کو نوکرانی نہ سمجھیے گا۔ یہ شکایت لوگ کرتے ہیں نا کہ بہو ابا نہیں کہتی ہے، تو سن بھائی ابا، تو پہلے سے اس گھر میں رہ رہا ہے، بچی بعد میں آئی ہے، اس کو تمہارے بیچ گھلنے ملنے میں وقت لگے گا۔
اس گھر کو اپنا سمجھنے میں وقت لگے گا، لیکن تو پہلے سے ہے نا، تو لازم ہے کہ تو اسے بیٹی پہلے کہے، وہ تجھے بعد میں ابا کہے گی۔ اسے یہ احساس دلائیے کہ تو غیروں میں نہیں، اپنوں کے بیچ میں آئی ہے، تو بغیر باپ کی نہیں، یہاں تیرا باپ ہے، تو بغیر ماں کی نہیں، یہاں تیری ماں بھی ہے، تو بغیر بہن کے نہیں، یہاں تیری بہنیں بھی ہیں، یہاں تیرے بھائی بھی ہیں۔ یہ احساس اس کو دلائیے۔ ابھی شعر پڑھا تھا حسان رضا بریلوی صاحب نے، انہوں نے حضرت عمر کے حوالے سے کہا تھا، بچی نے جو کہا تھا نا، امی خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر جب اس کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر کے لے کر آئے، گھر میں بٹھا کے کہا تھا، بیٹی بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ تو بچی نے کہا تھا، آپ میرے چچا لگتے۔ آپ نے کہا بس چچا؟ کہا ہاں آپ میرے چچا لگتے۔ تو کہا بیٹی باپ نہیں کہو گی؟ کہا میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا خبردار آج کے بعد چچا نہ کہنا، جب بھی کہنا باپ کہہ کے آواز دینا، اس لیے کہ اگر ایک باپ چلا گیا ہے، خدا نے تجھے دوسرا باپ عطا کر دیا ہے۔ ہم پہلے اپنی طرف سے پہل کریں کہ اس کو اپنی بیٹی تسلیم کریں، لیکن نہ بہو آئی ساس کا کیمرہ لگ گیا، اس کی آنکھیں قرآن پڑھنے میں کام نہیں کرتی ہیں، اس کی آنکھیں تسبیح میں کام نہیں کرتی، اس کی آنکھیں بہو پہ برابر کام کر رہی ہیں، دور بیٹھی ہے روح سے دیکھ رہی ہے۔ جا شام کوئی للہ کہ تیری بہو بہت لپودڑی ہے، کہا کیونکہ اسے برتن دھونے نہیں آتے۔ کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ میں دیکھ رہی تھی، اسے یہ کام کرنا نہیں آتا، اسے یہ بھی نہیں پتا کچن کدھر ہے، اور نئی آئی ہے، سب سیکھ جائے گی۔ خدا را رویے بہتر کرو۔ آپ کی بیٹی سے نقصان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں پگلی کب سیکھے گی، اور جب بہو سے نقصان ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ کہتے ہیں حرام کا تھا، تیرے باپ نے لا کر رکھ دیا جو توڑ دیا تو نے۔ جب یہ تانے بچیوں کو دیے جاتے ہیں نا، تو خدا کی قسم بچیاں پھر رویا کرتی ہیں۔ شام کو شوہر کے بستر پہ بیٹھ کے کہتی ہیں میرے سرتاج اپنے ماں باپ سے کہہ دو جوتیاں مارے چپل مارے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن کبھی باپ کا تانا نہ دیں، باپ کی غربت کی گالی نہ دیں۔ جب کوئی ہمارے باپ کی غربت کی گالی دیتا ہے تب وہ چوٹ یہاں نہیں یہاں لگا کرتی ہے۔ بیٹیاں رو کے کہتی انہیں کیا معلوم ہے، جس دن سے میں پیدا ہوئی میرے باپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، ان کو کیا پتا ہے جب میں پیدا ہوئی تھی میرے باپ نے شوق پورے کرنا چھوڑ دیے تھے۔ میری ماں کہتی تھی گھی کیوں نہیں کھاتے ہو کمزور ہو جاؤ گے، تب میرا باپ کہتا تھا کہ اتنا کر لوں تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر دو۔ اے میری بیوی، میرا باپ کہتا تھا میری بیوی تو گھی کی بات کرتی ہے، جس دن بیٹی کو عزت سے رخصت کر دوں گا اس دن دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کہلانے لگ جاؤں گا۔ خدا را آپ سے گزارش ہے، اپنی بیٹیوں کو جو پیار دیتے ہو وہی پیار بہو کو دو۔ ساسوں سے بھی گزارش ہے، اگر آپ کی بیٹی خطا کر دے آپ نظر انداز کر دیتے ہو، بہو سے نقصان ہو جائے تو اسے نظر انداز کیوں نہیں کر سکتے؟ تم دوسری کی بیٹی کو ستاتے ہو اور پھر اپنی بیٹیوں کے لیے تعویذ کراتے ہو، تو لکھ لو اس بات کو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں سکھ میں رہیں، آرام سے رہیں، اصول بناؤ، اگر تم دوسرے کی بیٹیوں کو سکھ دو گے اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرما دے گا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، اور اگر تم دوسرے کی بیٹی کو جوتی میں رکھو گے تو جنت سے تیری بھی نہیں اتری ہے۔ اگر تو ایک بیٹی کسی کے جوتے مارے گا بیٹی کے تو ایک جوتا تیری بیٹی کو کھانا پڑے گا۔ یہ دنیا ہے، جیسی کرنی زور سے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی۔
معاشرے کو بہتر کر لیجیے، اتنا خوبصورت کر لو کہ ہماری بیٹیاں مرتد نہ ہوں، غربت کی وجہ سے جان نہ دیں، بیٹیاں باپ کے سر پہ بوجھ محسوس نہ کریں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ ہوتی تو خدا محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہ کھلاتا، خدا محبوب کو 4 بیٹیاں نہیں دیتا، حضور کے آنگن میں 4 بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ بیٹی زحمت نہیں ہوتی، بیٹی خدا۔ السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ سبھی لوگ۔ مفتی احمد رضا صاحب نے جو بیان میں بتایا ہے سمجھ تو آ ہی گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ آج کل کی ڈیٹ میں جو دہیج والا زیادہ دہیج جو مانگتے ہیں میرے بھائی، وہ اللہ سے مانگا کریے، کسی غریب باپ سے مت مانگا کریے، وہ کہاں سے دے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پہ عمل کرنا کی ضرورت ہے، اور دین آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں میرے بھائی۔